کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر۔ اب یہ تیسری نشست یہ سمجھ لے کہ تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب ہمارے اوپر کیا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے مسلمان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں۔ سب سے اول تو اللہ کے نبی کا نام جاننا ضروری ہے۔ ویسے تو اللہ کے نبی کے صفات رام جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائے تھے سینکڑوں ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا ذاتی نام محمد، اور گزشتہ کتابوں میں اللہ کے نبی کا نام احمد تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا حق اللہ کے نبی کا مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آخر میں ہمارے نبی کو بھیجا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے اور اللہ نے ان کے اوپر نبوت کو ختم فرما دیا۔ اللہ کے نبی کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجنا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو نبی بن کے آئیں گے وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئیں گے۔ تیسرا حق اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر مسلمانوں کے اوپر یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر نبوت ختم ہو گئی، اور یہ ماننا کہ اللہ رب العزت نے آخری کتاب قرآن مجید کو ہمارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمنہ کا در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کو قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اب قرآن کو ماننا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے کہ جو کتاب اللہ کے نبی نے اپنی امت کو سپرد کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم لوگوں نے گمراہ نہیں ہونا، میرے بعد قرآن کو اور میری اہل و عیال کو پکڑ لینا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ صحابہ کی اقتداء کرنا، کیونکہ صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر آپ آزاد صحابہ کی پیروی شروع کرو گے۔ اس میں اہل بیت بھی آ جاتے ہیں، تمام صحابہ کرام داخل ہو جاتے ہیں۔ پانچواں حق اللہ رب العزت کے محبوب کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے کرنی ہے۔ کسی کو محبت ہوگی کوٹھی سے، کسی بندے کو محبت ہوگی گاڑی سے، کسی بندے کو محبت ہوگی اپنے بچوں سے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد جس ہستی سے ہونی چاہیے، جس ذات سے ہونی چاہیے، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت نہیں کریں گے، ہمارے دلوں میں اللہ کی نبی کی محبت نہیں ہوگی، تو ہم کامل مومن نہیں ہوں گے۔ اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میرے دل میں تو اللہ کے نبی کی محبت، عقل تو کہتی ہے کہ میں محبت کروں، لیکن کیا کروں، بچوں کی محبت زیادہ ہے۔ اس کا پھر تفصیلی جواب یہ ہے کہ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے طبعی، ایک ہوتی ہے عقلی۔ طبعی تو باقی بندے کو بچوں سے ہو جاتی ہیں، گاڑی سے بھی ہو جاتی ہیں۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے نبی سے محبت کرے، پھر اس محبت کو اتنا غالب کرنا کہ طبعی محبت کے اوپر غالب آ جائے، یہ اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اب بعض لوگ کہیں کہ پھر کیسے کریں؟ پھر اللہ والوں کے جولیوں کو، دامن کو تھامنا ہوتا ہے، پکڑنا ہوتا ہے، ان کی صحبت میں رہنا ہوتا ہے، تب جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت مل جاتی ہے۔ اور چھٹا حق اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے، یہ حق بھی ہے، تقاضا بھی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے تعلیمات کے اوپر زندگی گزارے۔ ہم کیوں کسی اور کی زندگی کو فالو کریں؟ ہم لاڑ نکالنے کے قانون کو کیوں فالو کریں؟ ہم دنیا والوں کے محبت میں فریفتہ ہو کر ان کی اقتداء کیوں کریں، ان کی پیروی کیوں کریں؟ لوگ آج موبائل کے اندر ایک گندے لوگوں کی ویڈیو دیکھ کر پھر ان کا نقل اتارتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔
ہم نے اگر کسی کی زندگی کو فالو کرنا ہے، کسی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے، وہ اللہ رب العزت نے آئیڈیل اپنے محبوب کو بھیجا۔ جو بندہ اللہ کے محبوب کی سنت کا پابند ہوگا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اللہ کے محبوب کے قرب و جوار میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ ساتواں حق اللہ رب العزت کے محبوب کا ہمارے اوپر یہ ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس بات کا حکم کرے اس کو لینا اور جس بات سے روکے تو اس کو سے رک جانا، یہ اللہ کے محبوب کا ہمارے اوپر حق ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ آپ نے میرے بندوں کو میرے بتائے ہوئے قوانین بتانے ہیں۔ اب اللہ کے محبوب جو بھی بتائے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اے مسلمانوں، جو رسول اللہ تمہیں عطا فرمائے اس کو پکڑ لو، اور جن سے اللہ کے محبوب منع کرے ان سے رک جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر حق ہے۔ آٹھواں حق یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب شہر مکہ مکرمہ میں ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دین قریش کے ایک شاخ بنو ہاشم میں عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے 2-3 پشتوں کو یاد رکھنا، ان کے خاندانی پس منظر کو یاد رکھنا، ان کے علاقے کو یاد رکھنا، ان کے کچھ زندگی کے حوالے سے یاد رکھنا مسلمانوں کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے۔ تو اس میں سے والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، اور مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ بنو ہاشم قبیلے کے اندر یہ قریش کے قبیلے کی ایک شاخ تھی، ان میں آپ علیہ السلام تشریف لے کے آ گئے دنیا والوں کے لیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا والوں کے لیے بھیجا۔ اور آٹھواں حق اللہ کے محبوب کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے محبوب کا نام لیا جائے تو اللہ کے محبوب کے اوپر، اللہ کے نبی کے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے مجلس میں، بار بار اللہ کے نبی کے ساتھ، نام کے ساتھ، نام نامی کے ساتھ درود پڑھنا یہ مستحب ہے، لیکن کوئی بندہ ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھے گا تو وہ حقیقت میں جبرائیل کی بد دعا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور ادب یہ ہے کہ کم از کم مسلمانوں، اللہ کے محبوب رات دن ہمارے لیے روئے ہیں، آنسو بہائے ہیں، رات دن دعائیں فرمائی ہے، تو کم از کم دن میں اللہ کے محبوب کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ 100 مرتبہ درود شریف اللہ کے محبوب کے اوپر خصوصاً طور پر کرے۔ خصوصاً جو ہمارے سلسلے کے اندر داخل ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ہمارے حضرت جی کے مریدین حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی صاحب کے مریدین ہیں، جس خلیفہ کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ کم از کم 100 مرتبہ، یہ کم از کم کی مقدار بتا رہا ہوں، لیکن زیادہ کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے، جتنی کثرت سے اللہ کے محبوب کے اوپر درود پڑھا جائے یہ اتنا ہی بندے کے لیے روحانی ترقی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ پھر درود شریف ایک سب سے بہتر جو آپ علیہ السلام نے درود فرمایا ہے کہ بہترین درود وہ ہیں، وہ درود ابراہیمی ہے جو ہر مسلمان نماز میں پڑھتا ہے۔ ہاں، اگر اس کے علاوہ جو احادیثوں کے اندر منقول ہیں وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی محبت کے اندر کوئی درود پڑھتا ہے، لیکن ایسا کوئی نہ ہو جس میں شرکیہ معنی ہو، تو پھر اس